السلام علیکم السلام شیخ، میرا علیکم۔ پہلا سوال وضو کے حوالے سے ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث میں وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات یا شیعہ حضرات، ان تمام فرقوں میں وضو کے طریقے کچھ مختلف ہیں، اور سبھی حدیث پہ چلنے کے دعوے دار بھی ہیں، تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث، یا یوں کہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ مسلک اہل حدیث قرآن و حدیث کا ہی تابع، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ برائے مہربانی ذرا یہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ وضو نصف ایمان ہے، نصف نماز ہے۔ وضو نماز کی کنجی اور چابی ہے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی، لہذا نیت فرض ہے، اور وضو کرنا بھی فرض ہے اگر کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو۔ تو نیت کے بعد آپ نے بسم اللہ سے وضو شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، اور صرف بسم اللہ ہی کافی۔ مکمل بسم اللہ دو جگہ پر ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تو تلاوت کے دوران ہے یا خط لکھتے ہوئے۔ باقی حدیث میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے توضؤ بسم اللہ، آؤ وضو کرو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قصداً بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بھول چوک کا مسئلہ الگ ہے، ایک آدمی جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دے، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ نیت، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ ہاتھ دھوئیں۔ ایک دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ دھو لینا اور 3 دفعہ دھو لینا یہ اولا ہے، بہتر ہے، مسنون ہے۔ اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، ورنہ وہ ظلم ہے، تجاوز ہے، اور اپنے جان پر ظلم ہے، حدیث میں آتا ہے۔ دھونے کے دوران ہی آپ نے خلال کر لینا ہے، حدیث سے ثابت ہے، خللوا بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ اس کے بعد آپ نے ایک چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ کلی کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کے ہلا کے نکالنا۔ مسواک ہے تو مسواک کر لے، ورنہ حدیث میں آتا انگلی کفایت کرے گی۔ تو 3 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے، آدھا پانی منہ میں آدھا ناک میں، منہ سے کلی کر دینی ہے اور ناک کے پانی کو جھاڑ دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پانی الگ الگ لینا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے، جواز ہے، گنجائش ہے، کلی کا پانی الگ ہے، ناک کا پانی الگ ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آدھا آدھا پانی لیا جائے ایک چلو سے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہی چلو سے جو ہے پانی لینا ہے اور چہرے کو دھونا ہے۔ یہ سہارے کے لیے ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح پانی لیتے ہیں، اس طرح لینا ضروری سمجھتے ہیں، لوٹے کو بھی اس طرح پکڑ کے لیتے ہیں پانی۔ ایک ہی ہاتھ سے پانی لینا، یہ سہارے کے لیے، سہارے کے ساتھ آپ پانی ڈالیں، مگر پانی ایک ہی ہاتھ سے ہوگا، چاہے ٹونٹی کا ہو۔ دھونا دونوں ہاتھ سے ہے ملا کے، اور دلک کرنا ہے، ہاتھ ہو یا چہرہ ہو یا کوہنیاں ہو یا پیر۔ دلک کا معنی ہے مسل کے دھونا ہے، نارملی مسل کے دھونا ہے تاکہ پانی جذب ہو، صرف بہانا مراد نہیں۔ تو کلی اور استنشاق و استنثار یہ بھی 3 دفعہ ہے، افضل ہے، 1 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ چہرے کے ساتھ جو داڑھی لگی ہوئی ہے وہ چہرے کے ساتھ دھلے گی، یعنی جب چہرہ دھوئیں گے تو داڑھی خود بخود دھلے گی اس کے ساتھ۔ اور جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کے لیے 1 چلو آپ پانی لیں اور یہاں پہ ڈال دیں، اس کے بعد خلال کر دیں، بس اتنا ہی ذکر ہے۔
جو چہرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ چہرے کے ساتھ دھلے گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ لیے ڈال رہے ہیں پانی، ادھر بھی ڈال رہے ہیں، بار بار ادھر بھی ڈال رہے ہیں، بار بار ادھر بھی ڈال رہے ہیں. حدیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں. جو داڑھی چہرے کے ساتھ لگی ہے چہرے کے ساتھ دھل جائے گی، جو رہ جائے گی اس کے لیے ایک چلو پانی ہے جو آپ نے تھوڑی میں ڈالنا ہے. تھوڑی میں ڈالنے کے بعد انگلیوں سے خلال کر دینا، بس خلال مراد ہے، دھونا مراد ہی نہیں ہے. جتنی دھل گئی دھل گئی. اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک دھونا ہے. ایک دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ مستحب ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے. پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے کوہنی تک. اس کے بعد آپ نے نیا پانی لینا ہے. پانی لیں، دوسرے ہاتھ میں بھی لے لیں یا دونوں سے لے لیں. آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدا منه. یہاں سے شروع کیا، پیچھے گئے اور واپس آئے. تو پورے سر کا مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے. اور امام بخاری نے وامسحوا برؤوسکم سے استدلال کیا. قرآن میں وضاحت نہیں پورے کی آدھے کی پاؤں کی جیسے فقہا نے بحث کی ہے، لیکن صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تو آپ نے عمل کیسے کیا؟ بات ختم ہو گئی. آپ نے پورے سر کا مسح کیا. ٹھیک ہے، تو پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. اور مسح ایک دفعہ ہے، دھونا مراد ہی نہیں، مسح ہے بس. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی گیلی انگلیوں سے آپ کانوں کا مسح کر لیں. ٹھیک ہے، سوراخ میں انگلی ڈالیں اور یہ باہر کو پھیر دیں. ٹھیک ہے، یا یوں لے کے اور پھر کانوں میں ڈالیں، یعنی اس کو گیلا کرتے ہوئے کانوں میں انگلی ڈالیں اور یوں دھو لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اگر الگ سے کانوں کے لیے پانی لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی جواز ہے، گنجائش موجود ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سیدھا پیر دھونا ہے ٹخنے تک. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرآن کہتا ہے. اور اس میں آپ نے چھوٹی انگلی سے خنصر سے خلال کرنا انگلیوں میں، حدیث سے ثابت ہے. ایک دفعہ دھونا فرض ہے، تسلی نہیں ہوئی تو 2 دفعہ، نہیں تو 3 دفعہ مکمل کر لیں. یہ اکمال ہے، یہ اسباغ ہے. اسی طرح الٹا پیر آپ نے الٹے ہاتھ سے دھو دینا. کوئی مجبوری ہو تو سیدھا ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن الٹے سے ہی دھونا بہتر ہے، کیونکہ ازالہ ہے نا، ازالۃ النجاسہ ہے یا ازالۃ الاوساخ ہے، میل کچیل کو دور کرنا. تو یہ آپ کا مکمل وضو ہو گیا. اس کے بعد ہے اذا تودعت فانزح فرجک، شرمگاہ پہ چھینٹے مارنا ایک چلو لے کے وضو کے بعد. یہ بھی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. استحبابی عمل ہے، وضو کا لازمی حصہ نہیں سمجھا جائے اس کو. اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ والی. جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور بھی دعائیں آتی ہیں، اس کا اہتمام کر لیں. نگاہ اٹھانے والی روایت بھی ضعیف ہے، انگلی اٹھانے والی روایت بھی ضعیف ہے. کوئی عمل کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن روایت سند کے اعتبار سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. تو یہ وضو کا کامل مکمل طریقہ ہے. اب ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی چیز خشک رہ گئی، لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں. لوگوں میں جو بات مشہور ہے، کیا گیلا ہاتھ پھیر دو بھائی. یاد رکھیے، وضو میں اگر کوئی چیز خشک رہ گئی اور آپ کو پتہ چلا، آپ نے نماز ہی پڑھ لی، آپ وضو بھی دہرائیں گے، نماز بھی دہرائیں گے. حدیث سے ثابت ہے، وضو بھی دوبارہ کریں گے، نماز بھی دوبارہ. ہاتھ پھیرنے سے گزارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو میں موالات، ترتیب، پے در پہ دھونا، پٹھا ڈنگا سیدھا الٹا نہیں کہ جی پہلے کیا دھو لو. پہلے شریعت نے بتا دیا، پہلے یہ دھلے گا، پھر یہ دھلے گا، پھر یہ دھلے گا، پھر مسا ہوگا، پھر دھلے گا. ٹھیک ہے، یہ فرض ہے ترتیب. ٹھیک ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. فقہا کی رائے اپنی جگہ ہے، لیکن دلائل شریعہ کی روح سے، منہج سلف کی روح سے وضو ترتیب سے ہوگا. جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو ترتیب خود بخود الٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے والا کام آپ نے بعد میں کیا، بعد والا پہلے کر دیا آپ نے. تو ہاتھ پھیرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ کے پیر خشک رہ گئے اور کسی نے توجہ دلائی تو آپ پیر دوبارہ دھو لیں. ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں سے غلطی ہوئی وہاں جا کے صحیح کر لیں. ٹوٹل وضو صحیح نہ کریں. غلطی پیروں میں ہوئی، پیر دھو لیں. ہاں، اگر غلطی ہاتھوں میں ہے تو پھر ہاتھ تک واپس آئیں، پھر مسا ہوگا، پھر مسا ہوگا، پھر پیر دھلیں گے. یعنی یہاں سے آگے کو جائیں گے. پھر آپ پیر آخر میں ہے تو اگر پیر کا مسئلہ ہے پیر دھو لیے دیں، بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی تاخیر چلتی ہے. تھوڑی سی تاخیر سے مراد آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کسی ٹیلی فون میں لگ گئے، مثلا فون آ گیا، اب تو بیماری ہے ماشاءاللہ، فون بچ پڑا آپ کا، آپ نے سننے میں لگ گئے، وہ بھی کوئی ماشاءاللہ فارغ تھا، 5-7 منٹ کھا گیا آپ کے. تو اب آپ نے نسا وسا تو کر لیا تھا، پیر رہ گئے تھے، تو
تو اتنے گنجائش موجود ہے، آپ پیر دھو سکتے ہیں، دوبارہ وضو کی ضرورت ہے۔ اگر بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں پھر آپ کو پورا وضو کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گنجائشیں ہیں، جو وضو کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔